ناظرین، موت برحق ہے اور ہر زیرو کو اس کا مزہ چکھنا ہے، مگر مرنے کے بعد انسان کی آخری رسومات مختلف مذاہب مختلف انداز میں ادا کرتی ہیں۔ مختلف مذاہب کے لوگ اسے اپنے مذہبی، ثقافتی اور روایتی انداز میں ادا کرتی ہیں۔ بہت سے طریقوں سے تو آپ سب واقف ہی ہوں گے، جیسا کہ دفنایا جانا، جلایا جانا وغیرہ، مگر کچھ طریقے نہایت دلچسپ اور کچھ ظالمانہ ہیں کہ آپ جان کر یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مرنے کے بعد آخری رسومات کے چند حیران کن طریقوں کے بارے میں بتائیں گے، تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو لائک، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کرائیونک یا جمادیات۔ ناظرین، قدیم زمانے میں لوگ مردہ انسان یا جانور کو انتہائی کم درجہ حرارت پر یعنی برف میں دبا کر کافی عرصے تک رکھ دیتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کوئی ایسی دوائی مل جائے جس کا استعمال کر کے اپنے پیاروں کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ مردوں کو منجمد کرنے کا یہ طریقہ آج بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، کیریونکس سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں انسان کے مردہ جسم کو منجمد کر کے دوبارہ زندہ کرنے پر کام ہو رہا ہے۔ چھوٹے پیمانے پر شعبۂ طب میں خون کو فریز کر کے دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر کسی انسان کی موت کسی بھی بیماری سے ہوئی ہو تو یہ ممکن ہے کہ عنقریب سب بیماریوں کے علاج دریافت ہو جائیں گے، پھر ان جمے ہوئے انسانی لاش کو پگھلا کر ان کا علاج کیا جائے گا اور وہ دوبارہ بیماری کے بغیر زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ابھی تک خرگوش کے دماغ اور چوہے کے دل کو فریز کر کے دوبارہ زندہ کر لیا گیا ہے۔ اب انسان پر کام ہو رہا ہے۔ امریکہ میں اس وقت 150 لوگوں نے مرنے سے کچھ دیر پہلے اپنے جسم نائٹروجن بینکوں میں اس امید پر فریز کروا دیے ہیں کہ جب ان کو لاحق بیماریوں کا علاج دریافت ہو جائے گا تو وہ دوبارہ کیریونکس کے عمل کے ذریعے زندہ ہونا پسند کریں گے، چاہے یہ 100 سال بعد ہو۔ ناظرین، جسم کو فریز کرنے کے لیے پوری دنیا میں 3 جگہ یہ مراکز قائم ہیں: رشیا، ایریزونا، میکینوا۔ کچھ لوگوں نے تو اپنے پالتو جانور بھی فریز کروا دیے ہیں۔ نمبر 2 پہ بات کریں گے ٹاور آف سائلنس یعنی خاموشی کا مینار۔ ناظرین، زمانہ قدیم میں آتش پرست لاش کو اونچے پہاڑ پر ٹاور آف سائلنس پر چھوڑ دیتے تھے، اور جب کچھ عرصے بعد اس کی ہڈیاں رہ جاتی تو انہیں جمع کر کے چونے میں ڈال کر گلا دیتے۔ ان کا ماننا تھا کہ اس طرح مرنے والے نے جس چیز کو چھو کر گندا کیا ہوتا ہے وہ اس عمل سے پاک ہو جاتی ہے۔ مردوں کی آخری رسومات کا یہ طریقہ آج بھی پارسی مذہب کے پیروکاروں میں رائج ہے۔ پارسی اپنے مردوں کو جلانے یا دفنانے کی بجائے ایک کھلی مینار نما گول عمارت میں رکھ دیتے ہیں تاکہ اسے مردار خور پرندے جیسے گدھ وغیرہ کھا جائیں۔ اس خاص عمارت کو دخمہ یا مینار خاموشی یعنی ٹاور آف سائلنس کہا جاتا ہے۔ ناظرین، زرتشتی یا پارسی اپنے مردوں کو جلاتے یا دفناتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگ اور زمین ان کے ہاں مقدس ہے۔ نمبر 3 پہ بات کریں گے فنگر کٹنگ ریچولز یعنی مردے کے ساتھ اپنی انگلیاں کاٹ کر رکھنا۔ ناظرین، مغربی پاپوانی قبیلے کے لوگ مرنے والے کے ساتھ اپنے دکھ کے اظہار کے لیے ایک عجیب رسم ادا کرتے ہیں، اور اس رسم میں مرنے والے کے رشتہ دار خواتین اپنی انگلیاں کاٹ کر مردے کے ساتھ دفن کر دیتی ہیں، جس سے وہ اپنے دکھ اور غم کا اظہار کرتی ہیں۔ میت پر سب سے پہلے اس کی بیوی اور پھر باقی قریبی خواتین اپنی انگلیاں کاٹ کر رکھتی ہیں، اور جب اس مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ کٹی ہوئی انگلیاں مردے کے ساتھ دفن کر دی جاتی ہیں۔ قبیلے کی اکثر خواتین کی انگلیاں کٹی ہوئی ہوتی ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا کوئی اپنا مر چکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ڈیڈ باڈیز آن ٹریز، مردوں کو درختوں پر رکھنا۔ ناظرین، آسٹریلیا، برطانیہ، کولمبیا اور سربیا کے قبائل لاش کو درخت کے جڑوں اور شاخوں سے باندھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طریقے میں لاش کو درخت سے باندھ دیا جاتا ہے۔ جنگلی جانور اور پرندے لاش کو نوچ لیتے ہیں اور ہڈیاں رہ جاتی ہیں۔ ناظرین، ان قبائلوں کے جنگلوں میں انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے درختوں سے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں جو انسان کو انتہائی خوف زدہ کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ایکوامیشن کے بارے میں۔ امریکہ میں عام طور پر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس میں لاش کو ایک اسٹیل کی مشین میں رکھ کر اسے ایک خاص درجہ حرارت پر جلایا جاتا ہے۔ اس سے جسم پائے میں تبدیل ہو جاتا ہے جبکہ ہڈیاں محفوظ رہتی ہے، تاہم اسے ہاتھوں سے راکھ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس راکھ کو متعلقہ رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو اسے پانی میں بہا دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ طریقہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہندوازم میں لاش کو جلا کر راکھ کو پانی میں بہا دیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ٹیکسیڈرمی کے بارے میں۔ اس طریقے میں مرنے والے جانور کی کھال کو کیمیکل لگے بھوسا بھر کر اس کو دوبارہ زندگی والی شکل دی جاتی ہے، مگر اب کچھ لوگ مرنے کے بعد اپنی ٹیکسیڈرمی کرنے کی بھی وصیت کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں۔ پاکستان سمیت مختلف ممالک میں مرنے والے جانوروں کی ٹیکسیڈرمی بنائی جاتی تھی، اور اب مرنے والے انسانوں کو بھی ٹیکسیڈرمی بنانے کی رسم مختلف قبائل میں کی جاتی ہیں۔
اب بات کرتے ہیں لاسٹ رائٹس ان اسپیس، یعنی کہ خلا میں آخری رسومات۔ ناظرین، 20ویں صدی کے شروع ہونے والے اس طریقے میں مرنے والے کی خواہش کے مطابق اس کے جسم کے جلائے ہوئے اجزاء کو خلائی کیپسول میں رکھ کر راکٹ کی مدد سے فضا میں فائر کر دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اب تک 150 افراد کی آخری رسومات ادا کی گئی ہیں۔ سب سے آخر میں بات کرتے ہیں ایکسہیومنگ دا ڈیڈ ایوری ایئر، یعنی کہ کیمیکل لگا کر دفن کرنا اور ہر سال دوبارہ باہر نکالنا۔ ناظرین، انڈونیشیا کے ماماسائی قبیلے کے لوگ مرنے والوں کو کیمیکل لگا کر دفن کر دیتے ہیں، مگر ہر سال ستمبر کے مہینے میں وہ اپنے مردوں کو دوبارہ قبروں سے نکالتے ہیں اور اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ وہاں ان کو نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور کچھ عرصہ ساتھ رکھا جاتا ہے اور پھر دوبارہ کیمیکل لگا کر دفن کر دیتے ہیں۔ وہ ایسا ہر سال کرتے ہیں اور یہ مناظر انتہائی خوفناک ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔